فرانسیسی امبیسڈر کو ملک بدر کیا جائے، کیا پاکستان فرانسیسی امبیسڈر کو ملک بدر کرے گا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فیٹف میں ہمیں فرانس سپورٹ بھی کرتا ہے، اس کے علاوہ دو تین معاملات ہیں، یورپی یونین کا بھی وہ حصہ ہے، سلامتی کونسل کا بھی مستقل رکن ہے۔ تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، ایک مذہبی تنظیم جو ہے پاکستان میں احتجاج کر رہی ہے اور وہ کہتی ہے کہ فرانسیسی امبیسڈر کو ملک بدر کیا جائے، کیا پاکستان فرانسیسی امبیسڈر کو ملک بدر کرے گا؟ اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ عالمی برادری اس کو کیسے دیکھے گی؟ جانتے ہیں، ہمارے ساتھ درانی صاحب موجود ہیں۔ درانی صاحب، اس تمام معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ممکن بھی ہے؟ اس کے کیا نتائج ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بچگانہ حرکت ہوگی کہ آپ ایک جو تنظیم ہے اس کے بیما پہ آپ ایک ملک کے سفیر کو جو ہے ملک بدل کر دیں۔ یہ کام فارن آفس کا ہے، اس کو کرنے دیجئے۔ اور ان کے ساتھ جب وہاں پہ کسی پرائیویٹ اس نے جو ہے وہ جو حرکت کی تھی اس کا آپ احتجاج کر چکے ہیں، باقی اسلامی دنیا نے بھی ویسے ہی کیا ہے۔ تو آپ جو ہے یہ اس طرح سے ملک میں جو ہے رول آف لا کو اگر نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو کوئی بھی اسٹیٹ یہ برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ میرے نزدیک یہ ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹیبلش رول آف لا ایٹ آل کاسٹ، اور اس طرح کی جو مذہبی تنظیمیں ہیں جو سیکٹیرینزم پہ بلیو کرتی ہیں ان پہ بالکل پابندی لگنی چاہیے۔ جی بریگیڈیئر صاحب، آپ کا اس میں کیا نقطہ نظر ہے؟ ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ فیٹف میں ہمیں فرانس سپورٹ بھی کرتا ہے، اس کے علاوہ دو تین معاملات ہیں، یورپی یونین کا بھی وہ حصہ ہے، سلامتی کونسل کا بھی مستقل رکن ہے۔ تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، چونکہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جانے کا بھی کہا جا رہا ہے، تو کیا نتائج اس کے ممکنہ طور پر آ سکتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ فرانس میں انہوں نے جو بلیسمی تھی یا جو کارٹون تھے وہ انہوں نے اسٹیٹ لیول پر اس کو ڈسپلے کیا ہے اور اس کی سپورٹ گورنمنٹ کی تھی۔ اس سے سارے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ یہ یقینی بات ہے، خواہ فرانس کتنا بڑا ملک یا سپر پاور بن جائے، مسلمانوں کے جذبات جو ہے وہ اپنی جگہ پر، اگر یہ ایک سیکٹیرین گروپ ہے تو وہ بھی پھر ایک ایسے ملک کے طور پر وہ خود کو ڈسپلے کر رہا ہے، یا وہ کام انہوں نے کیا ہے جنہوں نے پورے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اور وہ میرے خیال میں کہ یہ ایک ان کا جو حرکت تھا جس کے پیچھے یورپین یونین بھی تھا، یہ ایک اسلاموفوبیا کے عکاس تھا، اور یہ ایک اوور کل تھا، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک قسم کا اشتعال دلایا۔ ہاں، جہاں تک ادھر کا بات ہے پاکستان کی، تو جو حکومت کا معاہدہ ہوا تھا، حکومت ابھی تک آئیڈل موڈ پر تھا، ان کا کوئی سوچ نہیں تھا کہ معاہدہ کیا ہوا ہے اس میں کیا پیش رفت کرنا ہے، کیا انگیجمنٹ کرنی ہے، کس طرح آگے بڑھنا ہے، اور کس طریقے سے اس ٹینشن کو جو ڈیولپ ہو رہا تھا اس کو ڈیفیوز کرنا ہے۔ اور شیخ رشید صاحب جو تھے وہ لائٹر موڈ میں تھے، وہ کبھی تو ان کا ساتھ دیتے تھے، کبھی حکومت کا ساتھ دیتے تھے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ حکومت کو پتہ تھا کہ یہ بیک لیش آئے گا، یہ بلو بیک ہوگا، لیکن انہوں نے لوگوں کے جانوں کو اور اس کے علاوہ اسپتالوں کو اور لوگوں کو اس کو خطرے میں ڈال دیا، اور اس کا پہلے سے جو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرے، وہ اس میں فیل ہو چکا۔ ہاں، تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو نقصان پہنچانا، پرائیویٹ پراپرٹی کو احتجاج کا جو طریقہ ہے وہ سیولائز طریقے سے نہ کرنا، بروٹلائز کرنا، اس کو ایک وائلنس کا رنگ دینا، وہ بھی یقینی طور پر کنڈیمیبل ہے، کیونکہ اسلام اس میں اجازت نہیں دیتا۔ لیکن مجھے نظر نہیں صاحب آتا۔ آپ سے ٹو دا پوائنٹ اگر پوچھنا چاہوں کہ کیا یہ ممکن بھی ہوگا پاکستان کے لیے وہ کس طرح سے فرانسیسی سفیر کو واپس بھیجے؟ چاہے مسلمانوں کے جذبات کا معاملہ یہ ہے، تو اس میں زمینی حقائق کیا کہتے ہیں؟ ایک ریاست ایسا کر سکتی ہے؟ دیکھ لو، جہاں تک سفارتی تعلقات کی بات ہے تو یہ تو سفیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے ملکوں میں سفیر وڈرا بھی ہو جاتے ہیں، پرسانہ بھی ڈکلیئر ہو جاتے ہیں، نان گریٹا وہ بھی ڈکلیئر ہو جاتے ہیں۔ تیسری طور پر اگر وہ اس طریقے سے ایک ملک میں بدامنی پیدا ہونے کا امکان ہو تو تب بھی وہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی انہونی بات ڈپلومیسی میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ پاکستان کو ایک اسلامک فورم سے اور پھر اسپیشلی OIC سے ایک قرارداد پاس کروانا چاہیے تھا، ڈپلومیٹکلی اس کے لیے ایفرٹ کرنا چاہیے تھا، تاکہ یہ سب مسلمانوں کا ایشو تھا اور ایک واضح جواب پورے امت کی طرف جاتا۔ ہاں البتہ فرانس کے لیے سب سے مشکل مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کے ٹریڈ جو ہے وہ افیکٹ ہو جائے۔ وہ ٹریڈ صرف پاکستان سے افیکٹ نہیں ہوگا بلکہ باقی ممالک سے بھی ہوگا جو مسلمان ہیں۔ تو میرے خیال میں وہ طریقے اپنانے چاہیے تھے جہاں پر ان کو تکلیف زیادہ پہنچتی ہے۔ اس امبیسڈر کو نکال دیں گے؟ اگر کوئی اور تنظیم اس طرح کھڑی ہوتی ہے اور پریشر بناتی ہے کہ فلاں ملک کا امبیسڈر نکال دو، ہم اس کے کہنے پہ کسی کا امبیسڈر نکالیں گے؟ نہیں، یہ کسی تنظیم کا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے، اور حکومت کو اس کے لیے جو اپنی پالیسی ہے یا جو اپنی اسٹریٹجی ہے کہ ادھر انٹرنلی کس طرح ڈیل کرنا ہے اور ڈپلومیٹک محاذ پر کس طرح ڈیل کرنا ہے، یہ حکومت کا کام ہے، یہ تنظیم کا کام نہیں ہے۔ درانی صاحب، اس پر میں آپ سے ریسپانس چاہوں گا۔ بریگیڈیئر صاحب نے جو کامنٹس دیے ہیں، یہ کیا حکومت یہ معاملہ صحیح طرح ٹیکل نہیں کر سکی؟ آپ اس کا آنسر دیں۔ دیکھیے، ہمارے پاس صورتحال سامنے ہے، لوگوں نے جو ہے قانون کو ہاتھ میں لیا، سڑکوں میں جس طرح سے لوگوں کو تکلیفیں ہوئیں، یہ غلط کام، اور اگر وہ اتنے ہی چیمپئن ہیں تو وہ جو ملک اتنے قرضے ہیں اس کے لیے کوئی چندہ اکٹھا کر لیں اور ان کو دے دیں۔ یہ ایسی یہ بچگانہ باتیں ہیں، اس میں یہی اسٹیٹ کی کمزوری شو کرتی ہے، اور اسٹیٹ جو ہے کین ناٹ کمپرومائز۔ اور جہاں تک ایکسٹرنل ریلیشنز کا تعلق ہے، آپ جو ادارے جس کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ان کو ٹیکل کرنے دیں، وہ ٹیکل کیا گیا ہے اس کو۔ لہٰذا اس میں جو ہے فارن پالیسی ایشوز میں اس طرح سے اگر یہ مداخلتیں ہوں گی وہ ٹھیک نہیں ہیں، وہ اس کا مذہب باقی مسلم امہ اور دنیا کی جب آپ بات کر رہے ہیں وہ تو سارے خاموش بیٹھے ہیں۔ آپ جو ہے وہ آپ کے کہنے کے باوجود بھی اگر وہ حرکت نہ کریں، کشمیر پہ انہوں نے کیا کر دیا، تو اس لیے ہمیں ذرا ریئلسٹک ہو کے فیصلہ کرنا پڑے گا اور اپنے آپ کو ذرا اپنے اقتصاد کو اور اپنے حالت کو ٹھیک کریں۔ اس طرح کے اگر نعروں سے آپ سمجھتے ہیں کہ ملک ترقی کر جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ پلیز یہ ہمیں جو ہے ذرا سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور حکومت کو اس سلسلے میں اپنی ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے ہر صورت میں برقرار رکھنی چاہیے، اور جو اس قسم کی جو سیکٹیرین آرگنائزیشنز ہیں یا جو مذہبی جنونی جو ہے ان کے لیے ان کو بتانا چاہیے کہ قانون کیا ہے اور اس کے مطابق چلنا جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک خاص حلیہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک آپ کا مائنڈ سیٹ ہے جس کو آپ کیسے